لیکن میرے عزیز ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہم نے حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو 2 4 5 چند چیزوں کے اندر محدود نہیں کر سکتے، اس کے اندر بہت بڑی وسعت ہے۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ کسی سے کہا جائے نا کہ فلاں آدمی کے اخلاقیات کیسے ہیں، تو عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ فقط میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اور بعض لوگ میٹھا بولتے نہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے بولنا ہی میٹھا ہے۔ بہت بڑی برانڈ پہ آپ چڑھ جائیں، سیڑھیاں، بڑی مہنگی دکان ہے اور وہاں جو سیل مین ہے اس کی بڑی زبردست سیلری ہے، بہت سارے پیسے کماتا ہے، لاکھوں میں اس کی تنخواہ ہے۔ آپ نے چند ہزار روپے کی کوئی چیز لینی ہے، آپ اگر اس کی دکان پہ چلے جائیں اور آپ جا کے کئی نخرے بھی دکھائیں کہ یہ والی نہیں دوسری دکھا، اور نہیں یار یہ بھی ٹھیک نہیں دوسری دکھا، تو ذرا بھی شکن نہیں لاتا اپنے ماتھے پر۔ جو آپ کہیں گے وہ آپ کو دکھائے گا، جیسے جیسے آپ بات کریں گے آپ کو ڈیل کرے گا، جیسے جیسے آپ کا غصہ بڑھے گا ویسے ویسے اس کی چہرے پر مسکراہٹ بڑھے گی۔ لیکن جب آپ بغیر کچھ لیے دکان سے اتر آتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتا ہے 2000 کی چیز لینی ہوتی ہے اور نخرہ دیکھو اس کا کتنا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ بندہ یہ اس کا اخلاق ہے یا اس کی ٹریننگ ہے؟ یہ ٹریننگ ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ میاں گاہک 10 روپے کا ہے یا 10 لاکھ کا ہے، تم نے تلخ بات، اپنے مطلب کے لیے بھی لوگ میٹھا بولتے ہیں۔ خدا را سنت کا، شریعت کا، اسوہ حسنہ کا وسیع مفہوم ہے، اس کو 5 4 10 چیزوں میں قید نہ کریں۔ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا ہی خلق نہیں، بلکہ ہمیشہ سچ بولنا اخلاق ہے، صحیح بات کرنا، صحیح گواہی دینا۔ اور میرے عزیزو، حضور کی جس ادا سے سب سے پہلے دنیا کو آشنائی ہوئی تھی نا، سب سے پہلے جس ادا سے لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا، جس ادا سے سب سے پہلے لوگ حضور سے متعارف ہوئے تھے، وہ تو نبی پاک کا صادق اور امین ہونا ہے، کہ سچ بولتے ہیں، دیانتدار ہے۔ یہ سب سے پہلی ادا ہے جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا۔ میں کیسے آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ ہمارے ہاں تو ملک کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھنے والے شخص سے بھی کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا، پھر پورا کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے تو سیاسی بیان تھا۔ ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، تو وہ جس امیدوار کی سپورٹ کرتے ہیں نا ایم این اے کے الیکشن میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ہی اصل میں ایم این اے ہوتا ہوں، میں جتواتا ہوں انہیں۔ تو میں ایک دفعہ کسی رات کے جلسے سے واپس لوٹ رہا تھا، تو ان کا ایم این اے کا امیدوار تقریر کر رہا تھا، اور یہاں انہوں نے اس کی فوٹو کا اسٹیکر بھی لگایا ہوا تھا۔ تو گاڑی سے اترتے ہی میری نظر پڑ گئی، میں نے کہا کہ اندر آپ کا لیڈر تقریر کر رہے ہیں اور آپ باہر گھوم رہے ہیں، اپنی جیب سے آپ نے اتنے پوسٹر بنائے ہیں اور گاڑیاں آپ نے اتنی لگائی ہیں، تو خدا کے بندے تیرا لیڈر اندر تقریر کر رہا ہے۔ تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا مولانا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جھوٹ بول رہے سارے، تو مجھے پتا ہے کیا کہتا ہے روز۔ خدا کے بندو، اس حد تک جب قومی مزاج بن جائے، آپ یقین کریں بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، ایک جوڑے میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولا کر، تو جہاں کہتا ہے وہاں جایا کر، تو بتاتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے رشتوں میں کمزوری کیوں آئی ہے؟ وجہ غربت نہیں ہے، سب سے بڑی وجہ بد اعتمادی ہے، ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ کسی شخص کو اچھا جاننا، مخلص جاننا، صحیح سمجھنا ہم تیار نہیں ہے ذہنی طور پر۔ کسی بھی ایک گروہ کے بارے میں، کسی ایک ادارے کے بارے میں، کسی ایک جماعت کے بارے میں ہمارے نظریات کے اندر پاکیزگی نہیں رہی الا ماشاءاللہ، بد اعتمادی بڑھ گئی۔ مکین گنبد خضرا کانفرنس میں آنے والوں سنو، مدینے والے محبوب کا سب سے پہلا پیغام سچ بولنا ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دو، بددیانتی کو نکال دو۔ یقین کرو وہ روٹی جو دیانتداری کی ہوتی ہے، وہ لمحہ جو سچ کا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے انسان کو طاقت دیتا ہے کہ سچ بول کر انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے مزاج کو اللہ قرار عطا کرتا ہے، اسے سکون کی دولت۔ کتنا سخت وقت تھا بدر کا،
313 اور مقابلہ 1000 کے ساتھ. یہاں لوگوں نے باتیں گھاڑ نہیں رہی کہ جنگ کے اندر سب جائز ہوتا ہے معاذ اللہ. کس قدر کٹھن حالات تھے، نہ زرہیں پوری ہیں، نہ تلواریں پوری ہیں، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ لڑائی کے لیے مقابلے میں فوجی پورے ہیں. لیکن آپ اٹھا کے دیکھیے بخاری شریف، 2 صحابہ یا 3 لوگ آ رہے تھے بدر میں، تو رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہنے لگا نہیں، چونکہ اب تو صف آ رہا ہے دونوں فوجیں، تم یقیناً ہمارے مقابلے میں لڑو گے، لہٰذا تم نہیں جا سکتے، یہیں بیٹھو. محبوب کے ان غلاموں نے کہا نہیں، ہم لڑیں گے نہیں، صرف زیارت کریں گے. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں. وہ لوگ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ رہے تھے تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا صرف زیارت کریں گے، ملاقات کریں گے. اس نے کہا تم لڑنے جا رہے ہو؟ تو حضور ہم وعدہ کر رہے ہیں لڑیں گے نہیں. ادھر دیکھو میرے بھائی، ایک تو وعدہ اپنوں سے ہوتا ہے، ایک تو وعدہ پیاروں سے ہوتا ہے، ایک تو وعدہ مسلمانوں سے ہوتا ہے، اور ایک وہ وعدہ جو کافر کے ساتھ کیا ہے، اور اتنے بڑے کافر کے ساتھ کیا ہے. یا رسول اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں، وہاں یہ بات طے کر رہے ہیں لڑیں گے نہیں، حضور حکم کیا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا ہم سب لڑیں گے، تم چونکہ وعدہ کر رہے ہو تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. مسلمان اپنے وعدوں کو توڑا نہیں کرتے. مسلمان کا ایک معیار ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اس کی زبان کا ایک وقار ہے. وہ بات کر کے بار بار اپنی بات سے پھرا نہیں کرتا. اس کے لہجے، اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا. اب کہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب نہیں، اب جھوٹ کا نام بدل دیا. اب کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا. آپ نے جھوٹ بولا تھا، سیدھا سیدھی بات کریں. اب لوگوں نے نا غیبت بھی چھوڑ دی ہے، اب غیبت کا بھی نام بدل دیا ہے. اب کہتے ہیں آؤ گپ شپ کریں. وہ جو گپ شپ ہے نا، وہ غیبت ہی کا بدلا ہوا ایک نام ہے. خدا کے بندے، جب تک کردار کے اندر وہ حسن پیدا نہیں ہوتا، وہ توانائی پیدا نہیں ہوتی، جب تک مزاج کے اندر وہ سچائی. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب ہرقل بادشاہ نے مجھے بلا کے حضور کے بارے میں پوچھا. آپ میری بات پر زیادہ غور کریں، بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. ہم اپنی سوسائٹی میں جب سے دیکھنے لگے ہیں نا، سارے لوگ اوپر نیچے کر کے کام چلا رہے ہیں، تو ہم بھی کسی اصول کے پابند ہی نہیں رہے، ہم قائل ہی نہیں رہے. ہمارا مزاج، ہمارے استاد صاحب نا عید کی نماز کا اعلان فرمایا کرتے نا، رمضان شریف کے آخری جمعہ میں عید کی نماز کا اعلان ہوتا تو فرماتے بھئی 9:15 بجے تک سب مسجد میں یا عیدگاہ میں آ جانا، مناسب وقت پر جماعت کھڑی کر دی جائے گی. تو ایک دن کچھ شاگردوں نے عرض کی حضور 9:15 بجے تک آ جانا مناسب وقت میں، تو نماز کا ٹائم کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں قوم کا اعتماد بحال رکھنا چاہتا ہوں. اگر میں کہوں گا نا 9:15 جماعت کھڑی ہوگی تو پھر مجھے 9:15 پہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا. لہٰذا میں گنجائش رکھتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی کمزوری کسی کے سامنے، یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط ہے. لیکن یہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی اعتماد ہی نہیں. آپ یقین کریں، مجھے ایک صاحب تھوڑے دن پہلے میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے مولویوں کے بارے میں لوگوں کے بعض کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں جلدی پریشان نہیں ہوتا، کسی کے روب کا کم شکار ہوتا ہوں. ہاں، اپنی طبیعت اپنی ہے، اس حساب سے ذرا محظوظ ہوتے ہیں چیزوں سے. وہ کہنے لگے کچھ لوگ علماء اور مشائخ سے دور ہیں، تو میں مسکرا دیا. کہنے لگے آپ، میرا خیال تھا کہ کچھ دلائل دیں گے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے دلائل دیں، مجھے بتاؤ قوم ساری پولیس سے متفق ہے، وکیلوں پر اعتماد کرتی ہے، ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں لوگ بڑا اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا 2-4 لوگوں نے علماء کے بارے میں بات کر دی تو کیا ہوا، ورنہ آپ جمعے والے دن آ کے دیکھیے گا، اللہ کا فضل ہے، لوگ علماء کے پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں. خدا کی رحمت ہے، ہمارے مدارس آباد ہیں، اللہ کا شکر ہے. اتنی جلدی گھبرا جانا اور دفاعی محاذ پہ آ جانا، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں. اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، کسی جگہ کسی کمزوری کا اظہار نہیں. اور نہ ہم کوئی، وہ حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے اور عقیدت مندوں سے، تمہیں کو بندہ مولوی کہے تو پریشان نہ ہوا کرو، کہا کرو شکر ہے اللہ کا ہم مولوی ہیں.
خدا کی رحمت ہے، پڑھنے لکھنے سے اپنا تعلق ہے، کسی بات کی کمزوری اپنے آپ کو بنا لینا یہ درست نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی پورے اعتماد گزاریں۔ ایک شخص ایسا ہے جسے گردن جھکانی چاہیے اور کمزور پڑنا چاہیے، وہ جو بلا وجہ اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔ باقی جو آدمی محنت کر کے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے روزی کماتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ کمزوری کس بات کی؟ کمزور نہ پڑے کبھی بھی، اپنی زندگی سچائی اور صداقت کے ساتھ گزاریں گے، رسول پاک کا اسوہ نور ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ نے مجھ سے سوالات کیے اور ابھی میں مسلمان نہیں تھا، میری پوزیشن یہ تھی کہ میں تو حضور کے مقابلے میں فوجیں لے کے آیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے سوالات اٹھائے اور میں نے جوابات دیے، ڈھیر ساری باتیں ہوئیں، آخر میں بادشاہ نے مجھ سے سوال کیا، بتائیے وہ محبوب جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اتنی سخت مخالفت ہو کہ لوگ جنگوں میں سامنے آئیں تو پھر وہ ہر قسم کی بات کر دیتے ہیں، لوگ اپنے مخالف کی خوبیوں کو خوبیاں کہاں تسلیم کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، سوچنے لگا۔ ایک تو میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے بھولا ہے تو یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں، اور کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے بارے میں کوئی اور بات کہوں تو شاید کوئی سوچے، لیکن رسول پاک نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہتے دوبارہ بادشاہ نے مجھ سے کہا آپ بولتے کیوں نہیں، بتائیے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ کبھی؟ سنو میری ملت کے جوانوں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہو، جان بوجھ کے دوسرے پر رعب جمانے کے لیے غلط بات کرتے ہو، جس کا تصور تک نہیں وہ بھی کہہ جاتے ہو۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اسے تھام کے اپنے قریب کیا اور میں نے کہا بادشاہ میری مخالفت اپنی جگہ پر، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے اور جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور میں نے ان کی گود میں شہزادیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، پر قسم ہے مجھے اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لاگو کرنا۔ آپ یقین کریں کچھ لوگ اپنے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، اطمینان نہیں پاتے، بے سکون زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے مزاجوں میں سچائی، یہ حضور کا اسوہ ہے۔